بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کی بھی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اگر آپ پریگننسی میں یہ عمل کرتی ہیں روٹین کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بیٹے کی نعمت نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ بیٹیوں کے بعد بیٹوں کی بھی تمنا رہتی ہے کہ اللہ پاک اب بیٹے جیسی جو نعمت ہے وہ بھی عطا فرمائیں، اور بے شک وہی ہے جو بیٹیاں بھی دینے پر قادر ہیں اور بیٹوں پر بھی۔ زندگی میں اولاد کی نعمت بہت بڑی ہے، جو زندگی میں خوشی، محبت اور مقصد کا ایک احساس لاتی ہے۔ بچے والدین کے لیے ایک محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت بہت ہی زیادہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاق، تعلیم اور زندگی کی مہارتیں سکھانا والدین کا ایک اہم فرض بن جاتا ہے۔ اولاد کی خوشیاں میں شریک ہونا، ان کی کامیابیوں کو بار بار دیکھنا والدین کے لیے ایک انمول تجربہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بے اولاد کو اللہ پاک اپنے رحمتوں کے بڑے جو خزانے ہیں ان میں سے نیک صالح اولاد نصیب فرمائیں۔ بہت سے لوگ ایسمس کرتے ہیں اولاد کے لیے کوئی عمل خاص بتایا جائے، تو آپ کے ساتھ آج بیٹے کے لیے جو ایک خاص عمل ہے قرآن پاک کی ایک سورہ محمد کے ریلیٹڈ ہے، وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو اگر مزید آپ اولاد کے حصول کے لیے عمل جاننا چاہتے ہیں، وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کا وزٹ کیجئے۔ وہاں آپ کو بہت سے اولاد کے حصول کے لیے جو وظائف ہیں وہ مل جائیں گے۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ جو بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ پاک کے حکم سے ان کو اولاد جیسی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہرگز مس نہ کیجیے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ اس میں جو بھی مکمل طریقہ کار ہوگا وظیفے کا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی وظیفے کے حوالے سے ایک بہن کا جو ایک بہت ہی ٹرو میڈیکل سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو۔ اسی وظیفے کو لے کر ان کا بتانا ہے کیونکہ اسی وظیفے کی برکت اور معجزات سے ان کو بیٹے کی نعمت نصیب ہوئی، کیونکہ یہ وظیفہ ایک معجزہ ہے، ایک نعمت ہے۔ اور اس بہن کا یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی ان کو اس وظیفے کا علم ہوا، تو جیسے انہوں نے نیت کی، تو اسی وظیفے کی برکت سے، معجزے سے انہیں بیٹے کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس بہن کا بہت ہی بڑا اس پر ایک یقین تھا، عقیدہ تھا کہ اسی وظیفے سے، اسی دعا سے مجھے بیٹے کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ کہتی ہیں کہ میری پہلی اولاد بیٹی تھی، مجھے بہت ہی شوق تھا کہ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے پہلی اولاد بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹی کو پا لینے کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب مجھے بیٹے کی نعمت نصیب ہو جائے۔ بے شک بیٹی بھی رحمت اور بیٹے کو بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ بیٹی پا لینے کے بعد ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اب ان کو بیٹا عطا ہو جائے اور دونوں سے گود بھر جائے۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ جب کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا کی جاتی ہے، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس بہن نے اس وظیفے کو لے کر یہ بتایا کہ جیسے ہی مجھے اس وظیفے کا علم ہوا، تو میں نے اسی دن سے سوچ لیا کہ میں اس وظیفے کو ضرور کروں گی۔ جیسے ہی ان کو پریگننسی کا علم ہوا تو انہوں نے سوچ لیا اور اسی دن سے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ عمل کچھ اس طرح سے کرتی رہی ہیں کہ ان کا بتانا ہے کہ میں اس عمل کو 2 نمازوں کے بعد کرتی ہوں، یعنی کہ ایک عصر کی نماز کے بعد اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ دن میں کسی بھی 2 نمازوں کے بعد میں لازماً اس کو کرتی تھی، اور اس کی ایک میں نے روٹین بنا لی تھی، یعنی کہ میں اس کو کم از کم 1 سے 2 منتھ تک جب ڈیلی کرتی رہی تو میری ایک عادت بن چکی تھی، اور میں اس کو پھر نہیں چھوڑتی تھی، اور میں کسی بھی 2 نمازوں کے بعد آسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتی تھی۔ اور ساتھ میں ایک دعا بھی جو کہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور کثرتاً میں اس کو پڑھتی تھی۔ جیسے ہی خیال آتا اس دعا کا، اس وظیفے کا، تو میں ساتھ ہی اس دعا کو بھی اپنے زبان پر ورد کی طرح جاری رکھتی، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ بیٹے کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے، کیونکہ اس میں دعا میں خاص ایک وارث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی اس دعا کو ایک نیت بنا کر پڑھتا ہے کہ میں نے بیٹے کی جو تمنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کی جو گھر کا ایک وارث ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس بہن کا یہی بتانا ہے کہ اس وظیفے کو کرتی گئی اور دل میں مکمل عقیدہ تھا، یقین تھا کہ اسی دعا سے مجھے بیٹے کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت سے اعمال کرتی رہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی ڈیلی روٹین پر وہ تلاوت کرتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بہت ہی پختہ یقین تھا، ذکر اذکار کرتی تھیں۔ اور ساتھ ہی سورہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت مریم اور سورہ رحمان، اس کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیتی، اور دن میں کسی بھی ایک وقت اس کو لازماً پڑھتی تھیں۔
تاکہ بچے کی پیدائش میں کسی بھی چیز کی مشکل نہ آئے اور خیر و عافیت کے ساتھ بچہ جو ہے یعنی کہ جو بیٹے کی جو نعمت نصیب ہونی وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ اس خاص دعا کو لے کر سورۃ مریم اور سورۃ الرحمن کو لے کر وہ جس خاص وظیفے کو کرتی تھی وہ قرآن پاک کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ وہ قرآن پاک کی 3 صورتوں کو پڑھتی تھی، سورۃ مریم، سورۃ الرحمن اور سورہ محمد۔ اور سورہ محمد پڑھنے کا جو مقصد اور نیت وہ یہ تھی ان کی کہ وہ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان کو بیٹے سے نوازے گا تو وہ ان کا نام محمد سے رکھیں گی، یعنی کہ محمد ان کا نام رکھیں گی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نام جو ہے وہ اٹیچ کر کے ان کا نام محمد سے سٹارٹ کر کے رکھیں گی۔ تو یہ نیت تھی ان کی، اور اسی کے ساتھ وہ سورہ محمد کو پڑھتی رہیں اور ساتھ اس دعاؤں کو اور باقی صورتوں کو پڑھتی رہیں، اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازے گا، یعنی کہ شروع دن سے لے کر وہ آخری وقت تک یعنی کہ پیدائش ہونے تک وہ اس عمل کو جاری رکھا انہوں نے اور وہ کرتی رہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے، اس کے پاک کلام سے، یعنی کہ اسی خاص وظیفے سے اس بہن کو بیٹے کی نعمت نصیب ہو گئی۔ شکر ادا کرتی رہیں الحمدللہ کہ میرے پاس بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی، یعنی کہ اللہ پاک نے رحمت اور نعمت دونوں سے نواز دیا۔ اور یہ خواہش بے شک ہر ایک ماں باپ کو ہوتی ہے کہ انہیں اولاد کی جو محرومی ہے وہ نہ ملے، اس لیے میری بھی دعا ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالح اولاد سے ضرور نوازیں۔ جسے بیٹے کی تمنا ہے انہیں بیٹا، جسے بیٹی کی تمنا ہے انہیں بیٹی کی جو خواہش ہے ان کو قبول و منظور فرمائیں، کیونکہ اولاد نعمت بہت ہی انمول ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں خاص ارشادات موجود ہیں، مختلف آیات میں اس کے بارے میں بہت ہی خاص ذکر کیا گیا ہے کہ اولاد انسان کی خوشیوں میں اضافہ کرتی ہے اور ان کی تربیت انسان کرتا ہے اس کا بہت ایک اہم مقام ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ ایک اور صورت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اولاد دی تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکے، کیونکہ قرآن پاک میں اولاد کے سلسلے میں ایک نہیں بہت سی آیات، بہت سی جو احادیثیں ہیں، بہت سی ارشادات موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے تو بے شک والدین وہ اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، اور بے شک اسی وظیفے سے، اسی عمل سے، یقین کامل سے ان کو نیک صالح اولاد کی جو نعمت ہے وہ بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اولاد کے سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، اس کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ہر ایک کو ایک نعمت دی ہے اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بہترین دولت تمہاری اولاد ہے، اس لیے جب اولاد کی نعمت نصیب ہو تو ان کی دین کے مطابق تربیت کریں، اور اگر اولاد ہونے میں دیر ہو جائے تو صبر نماز سے کام لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ صبر کریں گے، نماز سے کام لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، یقین رکھیں گے کہ وہی ذات دینے والی ہے، وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا، تو بے شک اللہ پاک بہت ہی جلد آپ کو اولاد کی نعمت نصیب فرمائے گا۔